اب میرا آپ لوگوں سے سوال ہے، غور کریں، آپ سے کیا پورے عالم اسلام سے آپ لوگ غور کریں ذرا اس بات کے اوپر کہ اس آیت تطہیر میں کتنے لوگ شامل ہیں؟ 5 شامل ہیں۔ 5 میں 4 کون ہیں؟ جو عہدیدار ہیں، اور 1 کون ہے؟ جو عہدیدار نہیں ہے۔ خوب، جو عہدیدار نہیں ہے اس کو اتنی عصمت کی کیا ضرورت تھی جو نبی اور امام کی عصمت تھی؟ بھئی نبی اور امام میں تو اس لیے عصمت کی ضرورت تھی کہ بالآخر ایک وثوق پیدا ہو سکے دین و شریعت پر، لیکن یہ تو نہ نبی ہے نہ امام ہے، تو ظاہری طور پہ تو ان کے جو ہم کم سے کم ہماری سمجھ میں تو نہیں آ رہا کہ کوئی عہدہ ہونا چاہیے۔ تو جب عہدیدار نہیں ہیں بالفرض تو پھر عصمت کی کیا ضرورت تھی؟ اور عصمت بھی ایک ہی جیسی، ایک ہی لیول کی ہے، اس لیے کہ ایک ہی جملے کے ذریعے اعلان کیا گیا۔ یہاں پہ 2 جملے نہیں لائے کہ اشارہ ہو جائے کہ چلیں جی ایک ان کی عصمت تو عہدے والی ہے، ان کی عصمت عہدے والی نہیں ہے، لیکن بالآخر ہے۔ جس طرح مثلا عصمت کبریٰ اور صغریٰ کی ہم بات کرتے ہیں کہ اہل بیت کے بعض افراد مثلا جناب زینب، جناب عباس علیہم السلام، ان کے بارے میں ہم کہتے ہیں عصمت صغریٰ کے حامل ہیں یہ لوگ۔ عصمت صغریٰ کے حامل ہیں۔ اس قسم کی کوئی چیز اس آیت میں بھی ہوتی جو دلالت کرتی کہ ایک عصمت کبریٰ ہے، ایک عصمت صغریٰ ہے، اور جناب زہرا کے لیے عصمت کبریٰ نہیں بلکہ عصمت صغریٰ کا اعلان کیا جا رہا ہو، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ ایک ہی لفظ ہے جو طاہرکم تطہیرا، اور وہی ان کی عصمت کو بیان کر رہا ہے، تو سب کی عصمت ایک جیسی عصمت ہے، اس کا مطلب ہے۔ اب میں ایک مثال آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں، تھوڑا غور کیجئے گا اس کے اوپر کہ صحیح ہے، بظاہر ہمیں تو نہیں محسوس ہو رہا، لیکن ممکن ہے شاید ان کے پاس کوئی ایسا عہدہ ہو کہ جو ہمارے لیے مخفی ہو۔ دیکھیے، اب یہ ظاہری سی ایک مثال ہے جو میرے ذہن میں آ رہی ہے اس وقت، میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ پولیس میں سب سے بڑا عہدہ کیا ہے؟ آئی جی۔ آئی جی سب سے بڑا عہدیدار ہے پولیس ڈپارٹمنٹ کا آپ کے، درست؟ اس کے نیچے پھر باقی سارے افراد ہوتے ہیں، ڈی آئی جی ہو، ڈی ایس پی ہو، ایس پی ہو، یہ سب اس سے نیچے ہیں۔ کوئی محفل ہو، کوئی پروگرام ہو، کوئی شادی کی گیدرنگ ہو، کوئی بھی ایک گیدرنگ آپ فرض کریں کسی بھی چیز کی ہو، اس میں کوئی آئی جی آیا ہوا ہو جو سویلین ڈریس میں ہو، جس کو آپ نہ پہچانتی ہوں، یعنی آپ کو نہ پتا ہو کہ یہ مثلا اتنا بڑا عہدیدار ہے یا اس کا عہدہ کیا ہے، لیکن بالآخر ایک بڑا عہدیدار سویلین ڈریس میں وداؤٹ اینی پروٹوکال وہاں پہ پہنچا ہوا ہے۔ البتہ پاکستان میں اس کو تصور کرنا ذرا مشکل ہے، لیکن حالات فرض کر لیں، چلیں تھوڑی دیر کے لیے، مثالیں ہی ہیں نا، کیا ہے، کم سے کم مثالیں تو اچھی بنا سکتے ہیں ہم لوگ، بندے اچھے نہیں ہیں تو کیا ہو گیا۔ خوب، حالات فرض کریں کہ معاشرے میں یہ کسی گیدرنگ میں موجود ہے، آپ نہیں پہچانتی، تو آپ کی ڈیلنگ اس سے کیسی ہوگی؟ ایک نارمل انسان جیسی، نہ آپ کو کوئی خوف لگ رہا ہوگا اس سے، نہ آپ اس سے کوئی ڈر رہی ہوں گی، ایک بالکل نارمل انسان کی طرح، بلکہ بعض اوقات تو نارمل سے بھی انسان نیچے لے جاتا ہے۔ آپ کو پانی چاہیے، آپ پاس کھڑا رہا کہا پانی لا دیجیے گا پلیز، وہ آئی جی صاحب آپ کے لیے پانی لے کر آ رہے ہیں مثلا، تو یہ بھی ہو سکتا ہے بعض اوقات، ایک بالکل نارمل طریقے سے آپ اس سے ڈیل کریں گی، اس لیے کہ آپ کو اس کی معرفت ہی نہیں ہے، آپ کو پتہ ہی نہیں ہے۔ لیکن تھوڑی دیر بعد آپ نے دیکھا کوئی ایس پی آ رہا ہے، وہ جھک جھک کے اس کو سلام کر رہا ہے، جس کو اپنے مثلا فرض کریں وردی میں ہو، تاکہ آپ کو بعد میں یہ نہ کہیں آپ کو ہمیں تو ایس پی کا بھی نہیں پتہ چلا، اللہ فرض کریں وردی میں ہے، یا آپ پہلے سے اس کو جانتے ہیں کہ یہ مثلا ایس پی ہے، یہ ڈی آئی جی ہے، یہ مثلا ڈی ایس پی ہے، مختلف عہدیدار آ رہے ہیں، اس کو سلام کر رہے ہیں، اس کا احترام کر رہے ہیں، تو آپ کو سمجھ میں آئے گا اس کا عہدہ کیا ہے۔ لیکن ایک چیز تو سمجھ میں آئے گی کہ بالآخر یہ بھی کوئی عہدیدار تو ہے، کیا ہے نہیں سمجھ میں آ رہا، لیکن جو بڑے بڑے لوگ آ کر اس کو آگے جھک رہے ہیں، اس کے آگے اس کا احترام کر رہے ہیں، اس کو سلام کر رہے ہیں، اس کے آگے پیچھے گھوم رہے ہیں، تو اتنا تو سمجھ میں آئے گا کہ بالآخر کچھ نہ کچھ تو اس کے اندر بھی ہے، اور ایسا ہے کہ اگر سلام کرنے والوں سے اوپر نہ ہو تو کم سے کم لیول کا آدمی ہے۔ جائے گا سمجھ میں نہیں آئے گا؟ چاہے آپ اس عہدے کو آئیڈینٹیفائی نہ کر سکیں کہ کون سا خاص پرٹیکولر عہدہ ہے، لیکن بالآخر آپ کو اتنا تو لگے گا کہ بندہ کوئی لیول کا ہے۔ اب آپ سے سوال میرا، ایک بی بی گھر میں داخل ہوتی ہے
رسول خدا پورے کھڑے ہو جاتے ہیں. اچھا کیا یہ باپ بیٹی کا احترام ہے؟ آپ سنت کی کتابیں لکھی گئی ہیں جس میں سنن نبی لکھے گئے ہیں، آپ اٹھا کے دیکھیں کہیں پہ لکھا ہے کہ سنت نبوی یہ ہے کہ جب بھی بیٹی داخل ہو تو آپ کھڑے ہو جائیں. اور ایک دوسرا یہ کہ اگر فرض کریں تھوڑی دیر کے لیے سنت ہوتی تو اس پوری کائنات میں اس سنت پر سب سے زیادہ عمل کرنے والا کون ہوتا؟ امیر المومنین ہوتے، جو خود یہ کہتے ہیں کہ رسول خدا مجھے ہر روز ایک علم کا باب، ایک علم نصب کیا کرتے تھے اخلاق کا، اور مجھے حکم دیا کرتے تھے کہ اس کی پیروی کروں، اس پر عمل کروں. تو اگر کوئی شخص سزاوار تھا کہ اس سنت کو زندہ کرتا تو وہ امیر المومنین کی ہستی ہے. مگر کیا امیر المومنین کی سیرت میں کہیں نظر آتا ہے کہ جب جناب زینب آیا کرتی تھیں، جب جناب ام کلثوم آیا کرتی تھیں تو امیر المومنین پورے کھڑے ہو جایا کرتے تھے؟ امیر المومنین مگر کیا جنگوں پہ نہیں جاتے تھے؟ امیر المومنین جب مدینے سے باہر نکلتے ہوں تو سب سے آخری دروازہ جس پہ خداحافظی کرتے ہوں وہ جناب زینب یا ام کلثوم کا گھر ہو، اور سب سے واپسی پہ سب سے پہلا دروازہ جس پہ آیا کرتے ہوں وہ امیر المومنین کی انہی بیٹیوں کا گھر ہو. ایسا کچھ ملتا ہے تاریخوں میں؟ نہیں ملتا. بس اس کا مطلب ہے یہ بے عنوان سنت تو نہیں ہے. یہ دو چیزیں. تیسری چیز یہ کہ اگر یہ سنت ہوتا تو چلیں ہمارے اندر بھی اختلافات ہیں. ہمارا ایک گروہ، اچھا ایران عراق کے علماء تھوڑے سے ایک طرف ہیں اور انڈو پاک کے علماء ایک طرف ہیں. کچھ چیزیں ہماری ناک کا مسئلہ ہے انڈو پاک کے علماء کا. اچھا ہم لوگ کسی صورت میں ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں. انہی میں سے ایک یہ مسئلہ ہے کہ آیا رسول کی ایک بیٹی تھی یا ایک سے زیادہ بیٹی تھی. تو ہم لوگ تو وحدت بنت کے قائل ہیں اور اس بات کے قائل ہیں کہ رسول کی صرف ایک ہی بیٹی تھی جو فاطمہ زہرا ہے. جبکہ خود شیعہ علماء میں اچھے خاصے معتبر افراد ایسے ہیں کہ جو رسول کی ایک سے زیادہ بیٹیوں کے قائل ہیں، اور اہل سنت تو ہیں ہی ہیں. خوب اگر یہ سنت ہوتی تو کیا صرف فاطمہ کی نسبت ہونی چاہیے تھی؟ تو باقی بیٹیوں کی نسبت بھی ہونی چاہیے تھی. مگر کسی جھوٹی سے جھوٹی تاریخ میں یا جھوٹے سے جھوٹے راوی نے اس بات کو نقل نہیں کیا کہ جب زینب آیا کرتی تھی جو رسول کی بیٹی کا نام ذکر کرتے ہیں، زینب آیا کرتی تھی جو رسول کھڑے ہو جایا کرتے تھے. اس کا مطلب یہ کہ قطعی طور پر یہ دو تین قرائن جو عرض کیا آپ کی خدمت میں، ان کی روشنی میں یہ ایک کوئی سنت نبوی کے عنوان سے نہیں تھا. باپ بیٹی کا احترام نہیں کر رہا ہے. اب اگر باپ کھڑا ہو رہا ہے کسی شخص کے لیے، کسی بیٹی کے لیے، فاطمہ زہرا کے لیے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ولو ہمیں نہ پتہ چل سکے کہ عہدہ کیا تھا، لیکن اتنا تو سمجھ میں آئے گا کہ ایک عہدیدار اگر کھڑا ہو رہا ہے کسی عہدیدار کے لیے کھڑا ہو رہا ہوگا. یہ عہدیدار کسی اہم آدمی کے لیے تو نہیں کھڑا ہوگا. چاہے آپ نہ درک کر سکیں کہ وہ عہدہ کیا تھا، اس کو کوئی نام نہ دے پائیں، آپ نہ دے پائیں، مہم نہیں ہے. لیکن اہم جو ہے وہ یہ ہے کہ بالآخر یہ اندازہ ہوتا ہے انسان کو کہ جب رسول جیسا، اور بعض علماء نے ایک بڑی پیاری بات کہی ہے، مثلا فرض کریں ایک محفل ہو، انبیاء بیٹھے ہوئے ہوں وہاں پر، تمام انبیاء، 1.25 لاکھ انبیاء، اور صدر نشین ہو رسول خدا کرسی صدارت پہ بیٹھے ہوئے ہوں، اور اس محفل میں اگر جناب زہرا آئیں گی تو کیا رسول خدا کھڑے ہوں گے یا نہیں کھڑے ہوں گے؟ اور اگر رسول خدا کھڑے ہوں گے تو کیا باقی انبیاء بیٹھے رہیں گے یا وہ بھی کھڑے ہوں گے؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر رسول خدا کھڑے ہو رہے ہیں تو یہ ایک رسول خدا کا کھڑا ہونا نہیں ہے، گویا یہ 1.25 لاکھ انبیاء کا کھڑا ہونا ہے. یہ 1.25 لاکھ انبیاء کا کھڑا ہونا ہے. اب سوچے انسان کہ کیا عہدہ ہوگا اس فاطمہ زہرا کے پاس کہ ایک نہیں 1.25 لاکھ انبیاء جس کا احترام کرتے